ہم غلط راہوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ایک عدالت اللہ لگائے گا. ایک عدالتوں میں آپ پیش ہوتے ہو, ہتھکڑیاں لگاتے ہو, جیل میں ڈالتے ہو, عدالت میں لے جاتے ہو, وہاں سے لاتے ہو, پھانسی کے تختے پر چڑھا دیتے ہو. اور ایک عدالت میرے اللہ کی ہے جس میں ظلم کوئی نہیں ہے, جس میں ظلم کوئی نہیں ہے. ایک رائی کے دانے کے برابر ظلم کوئی نہیں ہے. اور قیامت کے دن سب سے خوفناک پکڑ ظالم کی ہونے والی ہے. سب سے خوفناک پکڑ, سب سے سخت جو پکڑا جائے گا ظالم پکڑا جائے گا. اور سب سے زیادہ رعایت جو کی جائے گی مظلوم کے ساتھ کی جائے گی. اور آپ کی کہانی ظالم اور مظلوم کے ساتھ ہے. آپ یا بڑے ظالم ہو یا بڑے حاضر ہو, آپ میڈیا کر نہیں ہو, یا آخرت کے بڑے سردار ہو یا آخرت کے بڑے مجرم ہو. میں متوسط مسلمانوں میں سے ہوں. میرا درجہ درمیانہ بھی ہو سکتا ہے, نچلا بھی ہو سکتا ہے, اوپر بھی ہو سکتا ہے. اور اگر اللہ پکڑے, اللہ نہ کرے اللہ ہمیں پکڑے, تو میں اتنا بڑا مجرم نہیں ہوں جتنا ظلم والا بڑا مجرم بنتا ہے. اور میں اتنا بڑا درجہ لینے والا نہیں ہوں جتنا عدل والا بڑا درجہ لیتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, ایک دن کا عدل. سارا دن اس نے صحیح FIR کاٹا, غلط نہیں کاٹا, کسی بے گناہ کو نہیں پھنسایا. جج نے, وکیل نے سارا دن صحیح فیصلے کیے, اللہ سے ڈر کر کیے, کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا, اپنی بساط کے مطابق کیا غلط ہی کیا ہو. تو میرا نبی کہتا ہے ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تم پولیس والوں کو پتہ نہیں تم کتنے بڑی گندگی کر رہے ہیں, اور تم ویسے بدنام ہو, ورنہ کون ظالم نہیں ہے. یہ دکاندار ظالم نہیں جو ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں, یہ دودھ والے ظالم نہیں جو دودھ میں صرف ملا رہے ہیں اور یوریا کھاد ملا رہے ہیں. کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ اور جو دھوکہ دے کے سودا بیچ رہا ہے, کیا یہ ظالم نہیں؟ جو ڈنڈی مار کے بیچ رہا ہے, یہ ظالم نہیں؟ جو ڈاکٹر جو دوائی کے نام پر بغیر آپریشن کے آپریشن کر رہے ہیں, کیا یہ ظالم نہیں؟ میرے بھائی سے ایک دن ڈاکٹر لڑ پڑے تو اتنا ایجوکیٹ کر دیتا ہے کہ ان کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور ہماری فیسیں مر جاتی ہیں. ان کا لعنت ہے تمہاری ڈاکٹری پر. تو کون ظالم نہیں ہے؟ وہ ممبر پر بیٹھا ہوا ظالم نہیں جو سر کا واریت کی آگ لگا رہا ہے, جو لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے دھواں دھار تقریر کر رہا ہے, وہ ظالم نہیں. وہ عورت ظالم نہیں جو گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہے. وہ ظالم نہیں جو جسم فروشی کے نظام چلا رہے ہیں, شراب کے اڈے چلا رہے ہیں. سارا معاشرہ ظلم و ستم کی جکڑ میں آ چکا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا, جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا, تو سب سے پہلے کائنات کے بعد فرشتوں کو پیدا کیا. تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا, یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ مل جائے. مظلوم ایک برادری ہے, چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلم ہے. جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے. تو اس میں پولیس والا بھی ظالم ہے, باپا والا بھی ظالم ہے, ریڑھی والا بھی ظالم ہے, دکاندار بھی ظالم ہے. کتنے لوگوں یہ قبضہ کرو, یہ بڑے متقی ہیں. ہماری جماعت کی یمن میں گشت کر رہے تھے, تو ایک دکاندار سے کہا ہم آپ سے پاکستانی بھائی ہیں, آپ سے کلمے کی بات کر رہے ہیں. تو جو بات کر رہا تھا اس کا نام تھا عبد الرشید, کراچی کا عبد الجندا ہے. اس دکاندار نے اس کو یہاں سے پکڑ لیا, انت پاکستانی, انت پاکستانی, انت پاکستانی. تو پاکستانی ہے, ادھر آؤ میرے ساتھ. اس کو گھسیٹ کے پیچھے لے گئے. ساری جماعت والے پریشان ڈر گئے, کیا ہوا؟ پیچھے اس کو بہت بڑا سور تھا جو گھی کے کنستروں سے ایسے لگا پڑا تھا, بھرا پڑا تھا. تو ایک کنستر کھینچ کر یوں الٹایا تو اس کے اوپر اتنا گھی تھا, نیچے ساری مٹی پڑی کہ یہ پاکستان سے میرے پاس آیا ہے. اتنا گھی نیچے ساری مٹی. اس کم وقت نے بھی کہا ہوگا میں بچوں کو روٹی کھلائی. میں فجر کی نماز پڑھ کے سیر کو نکلا, واپس آ رہا تھا, فیصلہ آباد کی بات ہے. تو میری ایسے دور نظر پڑی, ایک ریڑھی والا کھڑا تھا, سفید داڑھی. ریڑھی والے عام طور پہ بیچارے دین سے بھی فارغ ہوتے ہیں, دنیا سے بھی فارغ ہوتے ہیں, نہ دین ہے نہ دنیا ہے. تو میری نظر پڑی تو سفید داڑھی, سفید پگڑی, تو دور سے ہی مجھے بڑا پیارے لگے وہ بزرگ. لہٰذا جب میں گزرا ان کے قریب سے تو میں ان کو پھر یوں دیکھا, جہاں ورنہ تو کون دیکھتے, ریڈیو والے میں کیا دیکھا ہوں, لیکن مجھے جس گیا تھا. تو جب میں قریب سے گزرا پھر میں ان کو یوں دیکھا تو میں ہل گیا. وہ کھڑے ہوئے تھے اس حالت میں
کہ ایک پیٹی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے ریڑھی کو یوں پکڑا ہوا تھا، اور ان کے آنسو ایسے جیسے وہ فوارہ چھوٹ پڑو، ایسے آنسو جا رہا، بالکل خاموش، لیکن آنسو کیا تھے کہ آسمان بہل رہا تھا۔ تو میں کھڑا ہوا، ان کا بابا جی خیر تو ہے، کیا ہوا؟ تو اس نے وہ پیٹی میرے آگے یوں الٹا دی، تو اس میں سیب تھے، سیب اوپر کی جو لیئر تھی جس میں کوئی 8 10 15 سیب ہوتے ہیں وہ ٹھیک تھے، نیچے سارے سیب اد گلے ہوئے۔ جس نے یہ پیٹی لگائی کوئٹہ میں لگی، عام طور پر صرف کوئٹہ میں لگا، ایک مجبور ہوگا، غریب آدمی، اس کم وقت نے کہا ہوگا میں بچوں کو روٹی دوں گی، میں نے سیب خریدا ہے، میں نے گلا ہوا بھی بیچنا ہے اور میں نے صحیح بھی بیچنا ہے، میں پیسے کہاں سے پورے کروں؟ تو ظلم صرف کوئی ڈی پی او سے نہیں ہو رہا ہے، سیشن جج سے نہیں ہو رہا ہے، آئی جی سے نہیں ہو رہا ہے، انسپیکٹر سے نہیں ہو رہا ہے، ظلم کتنی نچلی سطح سے ہو رہا۔ تو اس نے مجھ سے کہا بیٹا میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا، اس کا روتا ہوا چہرہ جب میرے سامنے آتا ہے میں ہر دفعہ روتا ہوں، حالانکہ آدمی سنا کے دل سخت ہو جاتا ہے، لیکن میں جب بھی سنا تو میرے سامنے کھڑا مجھے نظر آتا ہے، پھر میرے آنسو بہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب، اس کی بہت کا زخم آج بھی میرے اندر ہے، بہت پر جو اس نے زور دیا نا میں وہ درد آج تک نہیں چھوٹا، حالانکہ اس کام بات کو کم از کم 25 سال ہو گئے۔ بیٹا میں بہت غریب آدمی، میں تمہارا گلا کہتا ہوں، آج سارے اس حمام میں ننگے ہیں، کچھ لوگ ہیں کپڑوں والے، وہ نہ ہوتے تو دھرتی پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ پڑتا، بجلیاں کھونج جاتی، ہوائیں پاگل ہو جاتی۔ اللہ کو جانوروں کی کوئی ضرورت نہیں، اسے انسانوں کی ضرورت ہے۔ سفید کالوں کے نیچے بڑے سیاہ چہرے چھپے ہوئے ہیں۔ میں بہت غریب آدمی، میں ایک پیٹی لاتا ہوں جو اثر تک بک جاتی ہے، پھر میں شام کو اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے جاتا ہوں۔ آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین، جس دیش میں ایسا ظلم ہو رہا ہو، وہاں پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، یہ تو ویسے ہی سارے بازاری لوگ ہیں، بکے ہوئے مال ہیں، یہاں جنید بغدادی کو بھی بٹھا دو تو کچھ نہیں ہو سکے، شیخ عبد القادر جیلانی صدر ہو اور جنید بغدادی وزیر اعظم ہو تو بھی تقدیر نہ بدلے، کہ حالات اللہ بدلتا ہے، اور اس وقت بدلتا ہے جب لوگ اللہ کی مان کر چلتے ہیں، اور جب ناراض ہوتا ہے تو پرندے پھیر دیتا ہے، اور ناراض اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اس کے نافرمان ہوتے ہیں، اور عبادات کی کمی میں بڑی گنجائش ہے، لیکن جب لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ سے بات ہوتی ہے، ایک بڑھیا کا واقعہ یاد ہے، بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ نے محل بنوایا تو اس کی فصیل بڑھتے ایک بڑھیا کے گھر کے قریب پہنچی، تو اس نے کہا یہ ہمارے محل کی شان کے خلاف ہے، تو اس کے قریب کو جھونپڑوں سے گرا دیا گیا، بڑھیا موجود نہیں تھی وہاں، واپس آئی تو ملبے کا ڈھیر تھا، وہ کہنے لگی میرا گھر کس نے گرایا؟ کئی بادشاہ نے گرایا، تو وہ ملبے پر بیٹھ گئی، کہنے لگی میرے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، تو کہاں چلا گیا؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ اپنے محل سمیت زمین میں غرق ہو گیا، دھنس گیا۔ میرے بھائیوں تم بڑے عظیم لوگ ہو اگر تم عدل کے ساتھ چلو، بہت سے پریشر قائم ہیں ظلم و ستم کے، عوام کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، بڑے افسروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ایک پریشر اپنے اندر ہے، نفسانیت، مال کی حوث، پیسے کی حوث، وہ ایک اپنے اندر پریشر ہے۔ اگر اس کا مقابلہ کر لو تو اللہ کی قسم بڑے بڑے ولی ابدال قطب تمہاری گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے بتاؤ کون ہے جو 60 سال مسلح پہ گزار سکتا ہے؟ کوئی مائی دادا اگر 60 سال مسلح تو روٹی میں استجاب نہیں کرتا، اس روٹی نہیں سامنا کوئی نہیں، 60 سال مسلح کے بغیر ایک سیکنڈ تو اٹھے نہیں، تب جا کے تمہارے ایک دن کے برابر بنتا ہے۔ اور میرے نبی نے کہا برابر نہیں کہا، خیرون ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے، زیادہ ہے۔
برابر نہیں کہا، زیادہ کہا ہے۔ تو اپنی قیمت گماؤ نہیں، اپنے قلم کی قیمت یہ چند پیسے نہ لگاؤ، چند سکے نہ لگاؤ، اپنے قلم کی قیمت اللہ کو لگاؤ کہ مجھے اس قلم سے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو لینا ہے۔ تو پھر تمہارے مقام مرتبے کو کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ لیکن اگر یہ قلم جھکتا رہا، یہ دبتا رہا، یہ دکھتا رہا، تو فرعون بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہیں۔ کیوں ہماری داستان کربلاؤں سے بھری ہوئی ہے؟ تاکہ روشنی کے چراغ جلتے رہیں، روشنی کے مینار بلند رہیں، تاکہ بھٹکے ہوں کو راہیں ملتی رہیں۔ آل رسول کا خون اتنا قیمتی ہے کہ ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان کے مقابلے میں زیادہ وزنی بھی ہے، قیمتی بھی ہے۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے تمہاری نبی کی اولاد ذبح ہوئی ہے۔ کسی نبی کے معصوم بچوں کے سر نہیں کٹے۔ تم کہتے ہو پترانوں کی چھپ کھواگی سے دھیانوں کی مٹوری ہے۔ تمہارے نبی کی بیٹیاں گھسیٹ دی گئی۔ جب کٹے ہوئے لاشوں پہ حضرت زینب کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا واہ محمد واہ محمد، واہ یا رسول اللہ، آج آ کے دیکھ تو صحیح، هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ آج تیرا حسین ٹکڑے ٹکڑے ہے، آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، مزمل بالدماء، آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہے، دلہے والا دلہا والا جوڑا پہنا ہے، اس کے چہرے کے پھول اس کے جسم کی بوٹیاں ہیں۔ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی، بنا تو تسربایا وذریۃ مقتلا، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں، تیری نسل ذبح کر دی گئی، اور یہ پیغام دے کر گئی ہے کہ ایمان نہ بیچنا چاہے ہر سے بچ جائے، ضمیر کے سودے نہ کرنا۔ کب تک زندہ رہنے کا ارادہ ہے؟ کب تک کوئی جیتا ہے؟ کتنی عزت، کتنی بلندیوں تک کوئی پہنچتا ہے؟ کیا موت اسے گراتی نہیں؟ کیا گردش ایام اس کی قبر کے نشان نہیں مٹاتی؟ کیا اولادیں تیسرے دن اسے بھول نہیں جاتی؟ میں تمہیں پوتے پڑ پوتے کیا سنوں، میں نے ایک جنازے میں شریف تھا، قبرستان پہنچے، میں نے ایک آدمی دیکھا تیرے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، بیٹا بیٹا پوترا نہیں پڑ پوترا نہیں، وہ مجھے ایک قبر پہ لے کر کہنے لگا اے ابا جی کی قبر ہے، میں نے ہاتھ اٹھایا تو پیچھے سے آواز ہو جناب ہے یہاں کے جوڑی قبر نہیں ہے، تو پترا نے اچھا کیڑی ہے، یہ بیٹے کا حال ہے جس نے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابے کی قبر پیڑی میں پتا کوئی نہیں ہے۔ تو ایسی اولاد کے لیے کہتا میں اس کو کہاں سے کھلاؤں، ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے کہاں سے کھلاؤں، ڈنڈی نہ ماروں کہاں سے کھلاؤں، ملاوٹ نہ کروں کہاں سے کھلاؤں، رشوت نہ لوں کہاں سے کھلاؤں،